بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، بہار رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن لے کے آپ کا میزبان شمس الرحمن آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق حسب وعدہ، جس طرح آپ سب سے ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے عالم دین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گاہے گاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حضور کے مدح خواں بھی یہاں تشریف لایا کریں گے۔ دور حاضر کے مسائل پہ گفتگو ہوگی، فقیہی مسائل پہ گفتگو ہوگی، اللہ کے قرآن اور یہ ماہ رمضان المبارک کے حوالہ سے گفتگو ہوا کرے گی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے پروگرام کے اندر مہمان بنے ہیں نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد رضوان چشتی صاحب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح سرائی کے حوالہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک نام بنانے والی شخصیت، میری مراد جناب محترم انشال رزاق صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر ہم انشال صاحب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت سنیں گے، پھر ہم اپنے مہمان کی طرف چلیں گے۔ اسے قبل مجھے اقبال علیہ رحمہ، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ ہے، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ ہے، افلاک اولاد جاگیر بھی فتنہ ہے، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑی بات کہی۔ تو ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے مہمان شناخواں جناب محترم محمد انشال رزاق صاحب۔ بسم اللہ جناب۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، اللہ ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ بنایا، یوسف کو تیرا طالب سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دیدار بنایا، کونین بنائے اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی ہاتھ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کونین بنائے گئے سرکار کی ہاتھ، کونین کی ہاتھ تمہیں سرکار بنایا، سبحان اللہ، بنایا، سبحان اللہ، کونین کی ہاتھ تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین اکرام، بڑے خوبصورت انداز میں محمد انشال رزاق صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے پروگرام اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا بہت ہی عمدہ، دور حاضر کے لیے بہت ضروری موضوع جس کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے، تربیت اولاد۔
آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ حضور کے دور میں حضور نے کیسے تربیت اولاد کی، اللہ کا قرآن کیسے فرما رہا ہے، اولیاء کے کیا فرامین ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں بہار رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ تربیت اولاد کتنی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حبلی من الصالحین، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں حافظ شمس الرحمان آپ کو اور بہار رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا جزاک ہوں اللہ جناب، بہت جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھ جیسے ناچیز کو بھی رمضان کی بہاریں سمیٹنے اور بکھیرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، جی جی، اور دور حاضر میں اس کی بہت سخت ضرورت بھی ہے، بے شک اولاد کی تربیت، بے شک، کیونکہ اولاد کی تربیت ہوگی تو ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا۔ بے شک۔ تو میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو والدین کو اپنی اولاد کی تربیت ضرور کرنی چاہیے، بالکل، وہ بے شک، اس وجہ سے کیونکہ اولاد کی تربیت ہوگی تو ان کے اندر یقین اور کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ بے شک جناب، بے شک، وہ جو یقین اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہ کیا چیز پیدا کرتا ہے آگے سے؟ بے شک، وہ آگے سے جو رحیم ہے، اللہ، جو خالق ہے، بے شک، اس کے ہونے کا ثبوت دیتا بے شک، بے شک ہے، جناب، وہ اللہ پر ایمان رکھنے کا ثبوت دیتا ہے، بے شک جناب، اور اس کے ساتھ جو معاشرے کے اندر چیزیں ہیں، بے شک، جو نظام چل رہا ہے ہمارا، بے شک، ان چیزوں پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ اللہ، بے یہ شک، تربیت کے ذریعے سے پیدا ہوتا بے ہے، شک جناب، اور اس کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں، بے شک، یہ بھی تربیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام ٹھیک ہے یا کہ غلط۔ بے شک، یہ ساری تینوں چیزیں اللہ پر ایمان اور نظام جو چلا رہا ہے اس پر یقین، اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس پر ایمان کہ ہمارا یہ کام ٹھیک ہے، بے شک، یہ سارا تربیت سے پتہ چلتا بے ہے۔ شک، بے شک جناب، اور اس کے ساتھ یہ ایک تربیت ماں کی بہت ضروری ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب کوئی اولاد کامیابی کے مقام پر پہنچ جاتی ہے بے شک، تو جب اس سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں کامیابی کے اس مقام تک کیسے پہنچے بے ہیں، شک جناب، بے شک، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں، اللہ، میری ماں کی دعائیں ہیں، اور ماں یہی ہمیں سکھاتی ہے، یہی تربیت ہے ماں کی کہ سچ بولنا ہے، بے شک، جھوٹ نہیں بولنا، بے شک، رزق حلال کمانا ہے۔ بے شک جناب، تو اگر ہم یہ تربیت اگر اولاد کی جائے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، رزق حلال کمانا ہے، حرام کی کمائی نہیں کمانی کھانی، اللہ، تو پھر ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا۔ بے شک جناب، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، بے کبھی شک، ترقی یافتہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جیسے حضرت صاحب نے بتایا کہ تربیت اولاد کس قدر ضروری ہے اور اس کی اچھی تربیت کس قدر ضروری ہے، جس میں بالخصوص ماں جی کا اور بالعموم بلکہ والدین دونوں کا ہی بہت عمدہ کردار ہے۔ لیکن ماں ایک ایسی شخصیت ہے جو بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، والد اللہ کے حضور رزق کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، روزی رزق کے لیے، اور والدہ کے پاس بچے موجود ہوتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز سے جب وہ اچھی نہج پہ اس کی تربیت کرتی ہیں تو یقیناً معاشرہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ میں حضرت صاحب اپنے اسی سوال میں سے اگلا سوال نکل رہا ہے، اسی بات میں سے ایک بات نکل رہی ہے، وہ آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ اس دور میں جو اتنا پرفتن دور ہے، پرفتن اور نفسا نفسی کے دور میں اولاد کی تربیت کس نہج پہ ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے؟ بسم اللہ۔ میں یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرنا چاہوں گا جس کو قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ سبحان اللہ رضی اللہ قال عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم سبحان اللہ، علی ثلاث خصال بے شک، حبی نبیکم اللہ، و حبی اہل بیتہ سبحان اللہ، و علی قراءۃ القرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ،
سامعین محترم، یہاں پر علی مرتضیٰ شیر خدا روایت کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کی 3 خصلتوں میں تربیت کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حب نبیکم، اللہ اکبر، بہترین، اپنی اولاد کے اندر پیغام پیدا کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وحب اہل بیت ہی، اپنی اولاد کے اندر اہل بیت کی محبت پیدا بے شک جناب، یہ تو وعلی قراءۃ القرآن، بے شک جناب، بے شک، اور اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھائی جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سامعین محترم، اگر ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، بے شک، اور ایک آگے حضور کا فرمان ہے کہ بسم جب اللہ، ہماری اولاد، آپ کی اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اللہ، بے شک، جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو اس سے مار کر اس عمر کے اندر اس کے خوابگاہ اس سے جدا کر دیے بے جائے۔ شک، خوابگاہ سے مراد یعنی بستر گاہ ان سے جدا کر دیے جائے۔ تو حافظ شمس صاحب، اگر ہم حضور اور رب ذی جلال کے ان ارشادات کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ان کی زندگیوں کو اس معنی میں ڈالیں گے، بے شک جناب، تو ہمیں آج جو اپنی اولاد سے بے روی کی شکوہ ہے، شکایت ہے، وہ ہمیں نہیں رہے گی، بے شک جناب، وہ ہمیں بالکل نہیں رہے گی۔ بے شک، بے شک۔ ناظرین، جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس نہج پہ کرنی چاہیے۔ آج تو ہر دور کا بندہ، کسی کا دل کرتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ بنے، وہ بنے۔ مجھے یہاں پہ علم کے بادشاہ کا قول بھی یاد آتا ہے، لیکن ان کے در سے خیرات لینے والے، میری مراد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے کب کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، ہم نے کب کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو پروفیسر نہ بناؤ، ہم نے کب کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو سائنسدان، ڈاکٹر نہ بناؤ۔ ہم تو کہتے ہیں سب کچھ بناؤ، لیکن اس سے پہلے حضور کا غلام بناؤ، حضور کی غلامی میں انہیں لے کے آؤ۔ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کی چھوٹی عمر کے اندر ہی ایسی تربیت کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی عادتوں کی محبت ڈال دے۔ جناب محترم، اسی بات سے بات نکلی، اور کیونکہ آپ نے حضور کی حدیث مبارکہ ہمیں سنائی، تو ہمیں اسی میں تھوڑا سا میں طول دینا چاہوں گا کہ مزید کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ کے قرآن نے بچوں کی تربیت کے حوالہ سے جو باتیں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام بالخصوص اس لیے ہے کہ عوام کے اندر موجودہ مسائل جو بڑھ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کے اندر، بھائی کے اندر، چچا بھتیجے کے اندر، یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے اپنی والدہ کا بھی ادب نہیں کرتے ہیں۔ اس حوالہ سے تھوڑا سا تربیت کے معاملے میں جناب، بسم اللہ۔ یہاں پر مجھے ایک حضور کا فرمان، بسم اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک، وہ روایت ماشاء اللہ، کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، بے شک، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ختم ہو جاتا ہے، جی جی، لیکن اگر وہ 3 اعمال کر جائے تو اس نامہ اعمال میں، ہمارے نام میں وہ سلسلہ لکھا جاتا ہے، واہ، لکھا جاتا ہے۔ تو 2 تو اس موضوع کے متعلق نہیں ہے، تو ان کا میں ذکر نہیں بے کروں گا۔ شک، بے شک، جو تیسرا ہے وہ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی اگر اولاد نیک اور صالح ہے جانے والے کی، اللہ، اور وہ اس کے لیے پیچھے اس کے لیے دعا گو ہے، تو وہ اس کا ثواب جانے والے والدین کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی جملے میں مجھے ایک بات یاد آئی نیک اولاد کے حوالہ سے، جی جی، بسم اللہ، کہ بھی کلاس روم کے اندر ایک استاد نے، ٹیچر نے اپنے بچوں سے سوال کیا، بڑا معمول کے مطابق ہے وہ سوال کہ بھی آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ واہ واہ، تو بچوں نے باری باری جواب دیا جو آج کل ہمارے معاشرے میں جواب چلتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل۔ المختصر سبھی کے جواب اسی کے ارد گرد گھوم رہے تھے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر، لیکن ان میں سے ایک بچہ خاموش تھا۔ تو استاد محترم نے اسے کھڑا کر کے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو وہ جب اس نے جواب دیا تو استاد محترم خاموش ہو گئے اللہ، اور حیران ہو گئے۔ جو کلاس تھی وہ کہکے سے اس نے کہکا لگانا شروع کر دیا، لیکن استاد نے دوبارہ وہ سوال اس سے بچے سے دہرایا کہ بھی آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو حافظ شمس صاحب اس کا جواب سنیے، اس بچے نے کیا جواب دیا۔ اس نے جواب دیا کہ استاد محترم میں ایک صحابی رسول بننا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میں ایک صحابی رسول بننا چاہتا سبحان ہوں۔ اللہ، جب استاد محترم نے یہ جواب سنا تو وہ حیران ہو گئے۔ پھر جب پوچھا کہ بھی آپ
اس ہدف کو کیوں چننا چاہتے ہیں؟ آپ اس مقام کو کیوں چنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ بھی اس ہدف کو چننے کا، اس مقام کو چننے کا میرا مقصد اس وجہ سے بنا ہے کہ میری والدہ ہر روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور کسی صحابی رسول کا قصہ سنا کے سلاتی تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کہا کہ بھی جب وہ مجھے یہ قصہ سناتی تھی تو میں یہ جان چکا ہوں جو صحابی رسول ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اللہ سبحان اگر وہ جھکتا ہے تو صرف رب کی ذات کے آگے جھکتا اللہ ہے. اکبر کبیرہ سبحان وہ کسی کے سامنے بکتا نہیں ہے اللہ اور وہ طاقتور ہوتا ہے. سبحان تو اس لیے میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. استاد محترم نے کہا کہ اس عظیم ہدف کو چننے کا مقصد اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہائے ہے، ہائے ہائے اس میں سارا کمال تمہاری والدہ کا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر ہم اپنی اولاد کی اس معنی میں تربیت کریں گے اللہ تو ہم ضرور اپنے معاشرے کو آگے لے کے جائیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے ہر بچے کو بھی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا بسم ہے اللہ بسم اللہ جناب. ارشاد بچوں کے حوالہ سے. بے شک. بوڑھا ہو گیا ہوں میں آئے تھوڑا ہائے. سا وقت دے دیا کر. اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں میں تھوڑا سا وقت دے دیا کر. بیٹھ کر دو چار ہی صحیح مجھ سے باتیں کر لیا کر. اللہ تو ہی میری لاٹھی ہے تو ہی میری روشنی. ہائے ہائے. کچھ پل کے لیے ہی صحیح پر میرے ساتھ رستے طے کیا کر. اللہ. اور قابل غور. بسم اللہ. مر جاؤں گا ایک دن ہائے ہائے. چلا جاؤں گا تجھے چھوڑ کر. بے شک. مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا چھوڑ کر. جو بچی ہے زندگی صاحب، جو بچی ہے زندگی صاحب، کچھ لمحے ان میں سے مجھے بھی دے دیا کر. اللہ. ناظرین کرام، حضرت صاحب نے کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں بتایا کہ تربیت اولاد. اگر یہ جو انہوں نے کلام آخر میں پیش کیا ہے، یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے، یہ دور حاضر کے ہماری آنکھوں کے سامنے. ہو سکتا ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی بندہ ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا شاید یہ میری زندگی کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہوا ہے. لیکن ناظرین یہ دور حاضر کا بہت بڑا المیہ ہے. سب سے پہلے تو میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت صاحب کا، ساتھ میں محترم محمد انشار رزاق صاحب کا کہ آپ دونوں شخصیات تشریف لائے. ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی ڈگر پہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت ان کے دل میں ڈال کے ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا سے تو ہم چلے جائیں گے لیکن قبر کے اندر ہمیں اس کا نیکیاں اور ثواب ملتا رہے گا. ناظرین کرام، اپنے میزبان شمس الرحمان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.